السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں شارق حسین. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات. اور سچ بات کے ساتھ جو آج ہمارے گیسٹ ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور اپنے اس ادارے کے اندر جس طرح کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آج ٹائم لیا. ان کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. میں آج موجود ہوں ماڈل ٹاؤن کے ایم سی جناب امداد علی شاہ صاحب کے پاس، اور آج ان سے جانتے ہیں کہ آج ملیر کے اندر جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں آج ان سے بریفنگ لکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ ویلکم، آپ اللہ کا آئے. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. شاہ صاحب آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہاں پر جو آپ اپنے ایریا کے اندر کام کر رہے ہیں وہ پہلے کی نوعیت کیا تھی اور اب کی نوعیت کیا ہے؟ بھائی پہلے ہی تو میں آپ کو اپنا تعارف کرا لوں کہ میں ریسنٹلی پوسٹڈ ہوا ہوں، تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. تو میں نے جو بریفنگ لی اپنی انجینئرنگ برانچ سے، وہ اصل میں چیئرمین صاحب کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ جو سیورز کے کام تھے، سیوریج کے کام تھے، یہ الحمدللہ اتنی اچیومنٹ ہے کہ کہیں بھی آپ کو روڈ پہ پانی نظر نہیں آئے گا. اس میں ہمارے چیئرمین صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے وہ انہوں نے بڑی ایفرٹس کی، وہ کامیاب ہوئے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ اصل میں ہوتی ہے، مین ہمارا پارٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین دور پولیٹیکل دور ہے. چیئرمین اپنے موٹیو کے حساب سے جو انہوں نے انیشیٹو لیے، ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ ہوا، 2 روڈ، ایک UC4 میں، ایک UC7 کی اسٹریٹ تھی، وہ اسپال روڈ ہوا. اور 4 ایسے UCs ہیں جس میں الگ الگ ہمارا اسپالٹ کے علاوہ ٹفٹائل کا کام ہے. میں نے اصل میں یہاں ریکمنڈ یہ کیا تھا، چیئرمین صاحب کو ریکویسٹ کی تھی، کیونکہ میں نے اپنے کیریئر کے 20 سال ایگزیکٹو گزارے ہیں. تو ٹفٹائل جو ہے آج کے ٹائم کے حساب سے بہتر ہے. اس کا 2-3 اسباب ہیں. ایک تو اگر کوئی خرابی ہو جائے، ایک ٹائل آپ نے ریپلیس کر لی، اس کو ریفل کر لیا، پانی اگر ایک دن بارش کا اسٹے بھی ہو گیا تو وہ ڈیمیج نہیں کرتا. اسپالٹ میں یہ چیز ہے کہ آپ کو اگر فوری پانی کا نکاسی کا سسٹم اچھا نہیں ہے، کہیں بھی ہنڈرنس آ رہی ہیں، تو آپ کا اسپالٹ سمجھیں کہ وہ کام کا نہیں ہے. تو اس پیٹرن پہ ہم چل رہے ہیں. وہ اسپالٹ ایگری ہو گئے ہمارے چیئرمین صاحب، وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. 2-3 ایسی UCs ہیں جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا ہے اور چاہیں گے. اصل میں مسئلہ فائنینشلی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جب DMC تھی تب بھی اتنا توجہ ماڈل کالونی پہ نہیں دیا گیا. جب ملیر، اصل میں یہ کبھی ملیر کا پارٹ رہا ہے، کبھی DMC کورنگی کا پارٹ رہا ہے. تو یہ ماڈل کالونی کی بیڈ لک ہے کہ کسی نے صحیح طرح سے اون نہیں کیا، توجہ نہیں دیا. اب کچھ بھی ہیں، ہمارے چیئرمین ایک اچھے لائق، ایک ڈیسنٹ آدمی ہیں، کام کرنے والے ہیں. آپ نے خود اسیسمنٹ کی ہوگی. جی. تو اللہ نے چاہا تو مہینے 1.5 میں آپ کو کافی چیزیں نظر آئیں گی. اچھا سر، یہ جو ماڈل کالونی کا جو روڈ ہے، اس کے روڈ کا بڑا نظر آتا ہے کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کافی عرصے سے اس کے پروسیس جاری ہے. آخر کیا وجوہات ہے سر؟ یہ جو مین روڈ کے کام ہے، ابھی تو جو بات ہے ماڈل ٹاؤن چیئرمین ظفر صاحب بڑا ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں. لیکن سر ماڈل کالونی کے آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ جو روڈ سست روی کا شکار ہے، یا کیا مسئلہات ہے جو ابھی تک یہ روڈ ڈلنا نہیں جا رہا، یا سیوریج کا مسئلہ، یہ کیا اصل وجوہات کیا ہے؟ یہاں پر اگر بارش ہوتی ہے تو آپ یقین کریں نکلنا عذاب ہے. اصل میں جو اگلے ٹینیور میں کلک نے 4-5 روڈ جو وزٹ کیے تھے، اپروو کیے تھے. اتفاق یہ ہوا کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی تو ان کی جو ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے وہ کسی ڈیسیشن لینے میں مطلب وہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہوتے، وہ الیکشن کرانے آتے ہیں. وہ پیریڈ ہمارا ضائع ہو گیا. اب ٹائم ٹو ٹائم میں نے بھی اپروچ کیے کلک والوں سے. ہماری جو ٹیم ہے یہاں، کاشف ہیں فوکل پرسن، وہ بھی ٹائم ٹو ٹائم. اب بڑے روڈ جو بھی ہیں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کلک کرے گی یا KMC کرے گی. چھوٹے روڈ ہم کریں گے، یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا یا KMC کرے گی یا کلک کرے گی، یعنی واٹس ایپ پہ آپ لوگ کریں گے. جی. تو اصل میں کلک کے پرابلم تھے. اللہ نے چاہا تو بہت امید ہے کہ پہلی تک انشاءاللہ آپ کو کچھ بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ.
سر آپ نے اگر خود بھی وزٹ کیا ہوگا یہاں ماڈل کالونی کے اندر، اگر آپ بارش ہو گئی، عذاب یہاں سے نکل رہا ہے. اصل میں دو روڈ ہیں جو ٹارگیٹڈ ہیں ہمارے. ہمیں بھی جو آپ یہ روڈ دیکھ رہے ہیں ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اصل میں میری چیئرمین صاحب سے یہی ہوئی تھی کہ سر یہ ڈیسائیڈ کلک اگر نہیں کر رہے تو ایک مطلب آپ ایک ان سے ڈیسیجن لے لیں بھائی آپ نے کرنا ہے نہیں کرنا. تو یہ چیئرمین صاحب نے کہا تھا کہ میں پرسنلی ان کو جا کے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پبلک کے انٹرنس کے لیے ہیں. باقی سیوریج کے لیے اللہ اتنی ہمت ضرور دیں گے انشاءاللہ کہ بارش جو بھی ہوئی انشاءاللہ فیس کریں گے انشاءاللہ. سر ہم پارک، تیار ہیں اس معاملات اب میں. میں سر آپ سے بات کرنا چاہوں گا جو آپ کے ریمین میں بھی آتا ہے، پارک کے لیے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی کیا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ جیسے کہ ماڈل ٹاؤن کا ہم سرپرائز دینا چاہتے ہیں، یا آپ کی اعلیٰ خدمت کے اندر پارک کے لیے، کیونکہ آج کل کے دور میں ایک یہی واحد ایک چیز بچی جو پارک بچا ہے، اس کی مینٹیننس کے حوالے سے یا چیز روڈ کے حوالے سے آپ کی کیا پلان ہے؟ اصل میں ریسنٹلی ڈائریکٹر چینج ہوا ہے، وہ ایڈمنسٹریٹولی چینج ہوا ہے. اب ان پہ میری بھی چیئرمین صاحب کی بھی پوری وہ ہے کہ کچھ بہتری آئے. اور جیسے میں ڈی ایم سی میں رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پاک کے حوالے سے جب میں شہریار گل کی ٹیم میں شامل تھا ڈی ایم سی کورنگی میں، تو ہم نے تقریباً 2.5 کلومیٹر اپنا جو فٹ پاتھیں تھیں نا وہ ہم نے گرین بیلٹ میں کنورٹ کی تھی. تو اور ایگزیبیشن اتنا اچھا ہوتا تھا کہ ہم پراؤڈلی بولتے تھے کہ انوائرمنٹ بن جاتا ہے. تو یہاں بھی انشاءاللہ یہی کوشش ہے. میری کل بھی ڈائریکٹر سے ہوئی ہے بات کہ ہم تیاری کریں گے اچھی ایگزیبیشن کے لیے. اور پاک جو ابنڈنٹ ہیں انہوں نے ڈیمانڈ دی ہے چیئرمین صاحب اور میں نے اپروو کر دی ہے. تو جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ سیٹ کے حوالے سے انسٹرومنٹ کے حوالے سے اگر ضرورت پڑی تو ہم پنجاب سے بھی ایسے فلاورس یا ایسے سیٹ منگوائیں گے انشاءاللہ. ارے سر آپ کی اور چیئرمین صاحب کی، ٹاؤن چیئرمین صاحب کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے؟ جیسے کوئی کام کرنے میں آپ کی مشاورت چاہیے، آپ کو ان کی مشاورت چاہیے، تو آپ کے آپس میں کیسا ہے؟ اصل میں میں آپ کو پتہ ہے کہ 30 سال کی سروس ہے. جی 30 سال کی سروس میں کافی کچھ آدمی سیکھ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ سکھانے والی پوزیشن نہیں ہے کہ مجھے کوئی سکھائے. اللہ کا بڑا کرم ہے، چیئرمین صاحب اچھے آدمی ہیں، جینٹل مین ہیں، اچھا ایکٹیو ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے. باقی ٹی ایم سی سے ہم ہٹ کے جو بھی ریلیشن ہے اچھا ریلیشن ہے، اور آئندہ بھی مثالی ریلیشن بنائیں گے انشاءاللہ. سر آپ سے گزارش تھی جیسے کہ اگر آپ سعود آباد سے نکلتے ہیں اور ٹنکی تک آتے ہیں، آپ یہاں سے گزرے ہوں گے، تو یہاں پر بہت سارے دکاندار حضرات ایسے ہیں جو اپنا کاروبار کریں، اللہ ان کی کاروبار میں برکت ڈالے. لیکن جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ٹریفک کی روانگی کے اندر بڑے معاملات وجوہات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اگر آپ یہ کرنا چاہیں، آپ کی ٹیم یہ کرنا چاہے، لوگوں کو ریلیف دینا چاہے ٹریفک کی روانگی کے لیے کوئی ایسا آپریشن، اور وہ دکاندار حضرات جو کاروبار تو کرتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے جب ان کا کاروبار کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو کچرا روڈ پہ پھینک دیتے ہیں. سر اس پر اگر آپ کی کوئی ٹیم اگر بن جائے اور اس چیز کو لک آفٹر کرے اور ان دکانداروں سے ایک مشاورتی کمیٹی بنائے جو ان سے اس سسٹم کو فالو اپ بھی کرتا رہے. اصل میں آپ کے علم میں ہے کہ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول سے گئی ہیں. جیسے بلڈنگ کنٹرول ہمارے پاس تھا وہ گیا، انکروچمنٹ مطلب ہمیں پارٹ ہیں ہم ضرور، بہرحال آفیشیلی ایک فورس بنی ہے جو ہیڈ کر رہے ہیں ڈی سی صاحب. جی تو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ڈی سی صاحب ہمارے بہت کوآپریٹو ہیں، اچھے ہیں، سنتے ہیں. تو یہ بات ضرور رکھیں گے کہ بھائی سالڈ ویسٹ، کیونکہ ڈی سی آفس وہ آفس ہے جو کوآرڈینیٹ کرتی ہے سب کو. اس میں سالڈ ویسٹ بھی، ہم بھی، اور اپنا اینٹی انکروچمنٹ فورس بھی، اے سی بھی. یہ ایک کام سنگل ہمارا ادارہ نہیں کر سکتا جب تک یہ کلیکٹیولی یہ ان کو ڈی سی ہیڈ کر سکتے ہیں، اور ڈی سی کی گائیڈنس ہمیں چاہیے ہوگی، ہیلپ چاہیے ہوگی. سر ابھی تھوڑے دن پہلے ہمارا وفد آل پاکستان صحافت کونسل کا ہماری ملاقات تھی ڈی سی صاحب سے، تو ہم نے کچھ خدشات تھے ان سے ڈسکس کیا، اور ایسا تھا کہ آپ یقین جانیے گا کہ بڑا اچھا لگا اس لیول پر آ کر ہم نے ان سے جو بات کی، انہوں نے کوئی بات ہماری کراس نہیں کرا. انہوں نے کہا ٹھیک آپ کا ہے، آپ ٹیم بنائیں. اور اس ٹائم تمام تر جو ان کے انڈر جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنر آتے ہیں ان تمام کو ہنگامی صورت میں اجلاس کیا، اور ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ علاقوں میں کام ہو رہے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کام کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایکٹیو ہو گئیں، اور جو چیز خدشات تھے ہمارے وہ 80% تو حل ہو گئے.
اب مسئلہ سر یہ کہ ان کو لک آفٹر بھی کرنا ہوتا ہے. اب جیسے مسعود بھٹو صاحب کا، جس طرح ہمارے بھٹو صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک چیز بتائی کہ دیکھیں ہم صرف ڈیسیجن لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، سسٹم کو فالو اپ کرنا یہ ہم سب کا کام ہے، ایک کا کام نہیں ہے. تو اس کے اندر ہم تمام شہریوں کو چاہیے آپس میں بیٹھ کر ہمیں یہ ایک شانہ بشانہ ایک فرینڈشپ ہونی چاہیے. ایک ہفتے میں 15 دن میں ایک کچہری ہونی چاہیے جس میں سے ایک کوئی گورنمنٹ لیول کا بندہ وہاں پر آئے، دکانداروں سے پوچھے کہ آپ کے کیا معاملات ہیں، یا آپ ان کے پاس چلے جائیں. 15 سے 20 دن کے بعد ایک ایسا ہوتا ہے کہ 15 منٹ کی یا 20 منٹ کی کچہری ہوگی، اس سے بڑا فائدہ ہوگا. سسٹم آپ لوگ آپ لوگ بنائیں، لیکن اس کو فالو اپ کرنا عوام کا بھی کام ہے. عوام کو بھی چاہیے کہ اس کام میں آپ کا ساتھ دے. اصل میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈی سی آفس جو ہے وہ کوارڈینیشن آفس ہے. وہ اصل میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے، جو ہمارا ربی الاول کا ایونٹ تھا مثالی بنا. ڈی سی نے لیڈ کیا، ہم لائن جتنی بھی اتھارٹیز تھیں ان کے ساتھ تھیں، میں پرسنلی ڈی سی صاحب کے ساتھ تھا. تو اللہ کا اتنا کرم ہوا کہ کوئی کمپلینٹ نہیں آئی. جہاں جہاں ایشوز تھے ہم نے سالو کیے. یہ میرے خیال میں ٹاؤن کے حساب سے یہ ہماری اچیومنٹ تھی. کوئی کمپلینٹ نہیں آئی، ایک صاف ستھرا جہاں جہاں بھی ایشو تھا ایک جگہ سے ڈی سی صاحب وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے گئے اور سالڈ ویسٹ یا ہم اس کو حل کرتے گئے. اور اے سی صاحب اور میری اچھی کوارڈینیشن ہے، جہاں بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے اے سی صاحب کی وہ مجھے ہیلپ کرتے ہیں. جہاں اس کو یہاں ہمارے ٹی ایم سی کے حوالے سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، سپورٹ کی چاہیے ہوتی ہے کوئی بھی، وہ ہماری اچھی کوارڈینیشن ہے الحمدللہ. سر ابھی ہماری اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے ملاقات ہے، میٹنگ ہے، ان سے بھی ہم یہ بات کہیں گے، آپ سے بھی سر کہیں گے اگر آپ بھی کچھ تعاون کر سکیں اس کام میں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے یہ عوام کی رائے ہے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بڑی توجہ کی مرکز ہے. ملیر کے اندر بہت سارے اسکول ایسے ہیں جو آپ تمام اعلیٰ شخصیات کی توجہ کے مرکوز ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے، ٹاؤن چیئرمین سے بھی گزارش ہے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بھی گزارش ہے، اور ڈی سی صاحب سے تو ہماری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میرا جب ملیر کا ابھی آج کل میں چکر لگے گا میں بالکل اسکولوں کا وزٹ کروں گا. اور ان کی سب سے زبردست خوشائن بات سر یہ لگی، ان کو ہم نے جو بھی بات کی نا کہ سر یہ معاملات ہیں، انہوں نے وہی نوٹس کیا. انہوں نے کہا بیٹا یہ ایسی بات نہیں کہ ہماری سوچ نہیں ہے، ہم کچھ اور کام کر رہے ہیں، لیکن وہ نظر آپ کو جب آئے گا جب وہ سارے کام ہو جائیں گے. تو سر میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنی ہنگامی صورت میں اسکولوں کی توجہ، یا اگر آپ ایک دورہ کر لیں اس سے ہوگا یہ کہ سر آپ کے نالج میں بھی آ جائے گا کہ آیا ہمارے اسکول کی تعلیمی جو توجہ ہے وہ کیوں اتنی مرکوز ہے، یا کیوں اتنی اہمیت کا حامل رکھتی ہے. اصل میں بار بار اس لیے ڈی ایم سی کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ میرے لیے نیا ٹاؤن نہیں ہے. جی جی جب میں ڈی ایم سی میں تھا تب بھی یہ کسی نہ کسی شیپ میں یہ ماڈرن کالونی تھی. اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کم از کم میں نے 3 وزٹ کیے ہیں بغیر بتائے. اور میں نے اسٹوڈنٹ سے کچھ نہیں پوچھا، پہلے ٹیچر سے پوچھا ہے. میں نے کہا یہ جو بورڈ پہ یہ چیز لکھی ہے پہلے آپ مجھے یہ سمجھا. سر وزٹ کیے، اسٹنگ آپریشن کیا، مطلب یہ میں نے ان کو یہ اس چیز پہ پابند کیا ہے. اب یہ ہے کہ کل میں نے میٹنگ رکھی ہے، آج میری ڈائریکٹر سے بات ہوئی، میں نے کہا بھائی پہلے آپ ایس ایم کو پابند کریں کہ وہ بھی پیریڈ لیں. اور سب سے جو میں نے نئی چیز کرنے جا رہا ہوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے کہا بھائی فزیکل ایکٹیویٹی یہ سولو لے لو سر، یہ دوبارہ